میں محترم جان ایلیا کو بھائی جان کہتا تھا. ناراض ہو جاتے تھے. جانی صرف جان کہا کرو. یاری دوستی اور ہم سفری ہو جائے تو پھر بھائی کہاں سے آ گیا؟ میں اپنے سارے بھائیوں کو بھائی کہتا تھا کیونکہ ان سے نہ یاری تھی نہ دوستی تھی نہ وہ میرے ہم سفر تھے. ان میں سے کوئی بھی میرا ہم سفر ہوتا تو میں دوریاں بانٹ لیتا. بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بہکا اور چہکا نہیں جاتا. میں نے کہا میں آپ کو جان صرف ایک شرط پہ کہوں گا. بولے کون سی؟ میں نے کہا آپ مجھے انور صاحب کہہ کے بلائیں گے. چند سیکنڈ خاموش رہے، پھر تل ملائے اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مزید الجھایا. کہنے لگے جانی تمہارے گھر بیٹھا ہوں، اگر اپنے گھر میں ہوتا تو رکشے میں بیٹھ کے کہیں چلا جاتا. جان میں رکشا منگوا دوں؟ جب تم نے جان کہہ دیا تو رکشے پر لعنت بھیجو. ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے کرتے کی دونوں جیبوں سے 2 گلاس نکالے اور زور سے میز پہ رکھ دیے اور کہنے لگے گلاس میں لے آیا ہوں، اب تم بوتل لے آؤ. تمہارے گھر کے گلاس بہت بھاری ہیں، لڑکیوں کی طرح ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. بھائی جان کی 4 کتابیں ہیں، شاید، یعنی، لیکن، گمان. نوجوانوں میں آج کل بھائی جان بہت مقبول ہو رہے ہیں، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی. جس محفل میں جاتا ہوں سب کی فرمائش ہوتی ہے آپ آج صرف جان ایلیا پر بات کریں اور ان کی شاعری سنائیں. بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. صرف ان کے لیے میں بھائی جان کا حلیہ بتانا چاہتا ہوں. بال و بال، سر آشفتہ، آنکھیں منتظر، دماغ شہر جمال، صحت خواب و خیال، قد آور، ہاتھ قلم، صورت آشنا، غصہ لبریز، دل پیمانہ، دور سے دیکھو تو مسئلہ، قرب اخلاقی خوشگوار، مردوں کی محفل میں پرسکون، عورتوں کی محفل میں پھدکتا افلاطون. جان کا مطلب ہے جو شخص، کوئی بھی. ایلیا حضرت علی کا لقب تھا. بھائی جان سے میری خط و کتابت آج بھی ہے. میں ان کو یہاں کے حالات لکھتا رہتا ہوں، وہ مجھے وہاں کے حالات لکھتے رہتے ہیں. حیرت کی بات ہے تقریباً ایک سے ہیں. چند روز ہوئے بھائی جان کا خط آیا. جانی 71 برسوں سے پاکستانی امیدوں سے بے نیاز گزر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے اب پاکستان میں مرنا بیداری بن گیا ہے. مگر تم کو بیدار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لکھتے رہو اور دوسروں کو خوش کرتے رہو. یہاں 2 دن پہلے پاکستان کے سارے شاعروں اور ادیبوں نے نماز شکرانہ ادا کی، صرف اس لیے کہ میٹو کا وجود ان کی رخصت کے بعد آیا. امامت علامہ اقبال نے کی. پہلی صف میں فیض، فراز، یوسفی، صوفی تبسم، بھائی رئیس، قاسمی، منیر نیازی، مصطفیٰ زیدی، ان کے علاوہ ہزاروں تھے. میں نہیں گیا، دور سے دیکھتا رہا، سوچا قضا پڑھ لوں گا. جانی یہ میٹو مرگ ناگہانی سے بھی بری بلا ہے، یہ غالب نے کہا تھا. میں غالب نہیں ہوں، پھر بھی یوں لگا تمہارا خط نہیں تم آ گئے. بات چیت ہو رہی ہے، تم نے میرا حال پوچھا ہے، اب سنتے رہیو. غالب کے مصائب کی داستان اس وقت شروع ہوئی تھی جب 12 برس کے تھے. جس طرح شاعروں کو اپنی پہلی کتاب چھپوانے کی جلدی ہوتی ہے، اسی طرح غالب کو اپنی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ اردو ادب میں زیادہ تر اچھی شاعری نکاح کے بعد شروع ہوئی. غالب جب 13 برس کے تھے شادی کر لی، مزمحل ہو گئے، عناصر سے اعتدال رخصت ہو گیا. میرے مصائب کی داستان یہاں آنے کے بعد شروع ہوئی. جانی مجھ سے مردہ شاعری نہیں سنی جاتی. سارے شاعر یہاں بری شاعری کر رہے ہیں.
اور مشاعرے میں زمین پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی بخشش ہو گئی ہے تو یہ جھومنا بند کر دو۔ نہیں مانتے۔ اقبال کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی شاعری جھوم کر پڑھنے والی تھی، مگر فیض اور فراز کو جھومنا نہیں چاہیے۔ یہاں بجلی نہیں ہے، صرف ایمان کی روشنی ہے اور اسی کے بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود میرے منطقی شعور کو دن بھر میں 10-11 جھٹکے لگتے ہیں، جن سے میرے 14 طبق بجھ جاتے ہیں۔ یوسفی آ گئے ہیں، اپنے گوشے میں ٹھہرنے کے بجائے کسی شاعرہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شاعرہ نے مجھے بتایا یوسفی صاحب بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں آ گئے ہیں، ہر اتوار کو مجھ سے کہتے ہیں آج ہاکس بے چلیں گے، بھنڈیاں پکا لو۔ یوسفی کے آنے کی خوشی میں یہاں ایک شام شیر یارہ منائی گئی۔ میزبان مشفق خواجہ تھے، مہمان خصوصی غالب تھے۔ یوسفی صاحب اسٹیج پر آب گم بیٹھے رہے، مسکرا بھی نہیں رہے تھے کیونکہ حوریں ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ مشفق خواجہ نے یوسفی صاحب سے فرمائش کی کہ آپ خاکم بدہن میں سے کچھ سنا دیں، تو کہنے لگے آپ ضیاء محی الدین کا کام مجھے کیوں سونپ رہے ہیں؟ پھر مشفق خواجہ نے کہا آخری کتاب شام شیر یاراں کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے مجھے اولاد کی ضرورت تھی اور اولاد کو شام شیر یاراں کی۔ اور اس شام میں شرکت کی وجہ بھی شام شیر یاراں ہے۔ غالب مسکرائے۔ یوسفی کی فرمائش پہ خواجہ صاحب نے غالب سے کہا آپ اپنی پسند کے اپنے چند شعر سنا دیں۔ غالب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یوسفی کون سی خوشبو لگا کر آئے ہیں، ماحول بوئے پیرہن سے بھر گیا۔ کہنے لگے بادشاہ کی فرمائش کئی مرتبہ منع کی، مگر مشفق کی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 8-10 اشعار کا مطلب مجھے مشفق نے بتایا۔ دوستو، ایک عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ اب خاک میں سے اپنے چند اشعار نکالوں، خواجہ نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ خواجہ صاحب بولے مرزا ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد انتہا نہیں۔ میر اٹھ کر جانے لگے، جانی میں نے دبوچ لیا اور کہا آپ کو بھی بلائیں گے، بڑے شاعر اسٹیج پہ بعد میں جاتے ہیں۔ جانی اب تم مرزا کے شعر سنو۔ انہیں منظور اپنے زخمیوں کو دیکھ آنا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی۔ میر نے آہستہ سے واہ کہا۔ میں نے پوچھا آپ نے واہ کہا؟ کہنے لگے کمر میں درد ہو رہا ہے، آہ کے بجائے واہ نکل گیا۔ وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے۔ میر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے دیکھا تو چپ ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا اب کہیں اور درد ہو رہا ہے؟ کہاں تک روؤں اس خیمے کے پیچھے کیا قیامت ہے، میری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پتھر کی۔ میر نے اپنی پیشانی پہ 3-4 مرتبہ اپنا ہاتھ مارا، جانی یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ میر نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے لپٹ گئے۔ ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیما سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ جانی میرے گال پہ نوچا، کہا تو تعریف نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا خاموشی سے سننا بھی تعریف کرنا ہے۔ غالب نے آخری شعر سنایا، سیاہی جیسے گر جاوے دم تحریر کاغذ پر، میری قسمت میں یوں تصویر ہے شبہائے ہجراں کی۔ ہر طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ پھر یوسفی صاحب کے کہنے پر خواجہ صاحب نے میر صاحب کو اسٹیج پہ بلایا۔ اسٹیج پر غالب سمیت سب کھڑے ہو گئے۔ میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا اور میز پر بٹھا دیا۔ اس واقعے سے میر کے وزن کا اندازہ کرو، میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا جان تم میر صاحب پر کندھا پکڑ لو اور یہیں کھڑے رہو کیونکہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔